والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بارگاہ رسالت والے رسالت میں جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عزیز القدر بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تم اپنے رب کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. اب اسی کے متعلق میں چند احادیث طیبہ آپ کے سامنے بیان کروں، آپ حضرات کو غور سماعت فرمائیں. ابن ماجہ نے حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ میں ابن آدم کا کوئی عمل خدا کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیارا نہیں ہے. کیا فرماتے ہیں کہ 10ویں ذی الحجہ کے اندر اللہ رب العزت کو جو سب سے پسندیدہ عمل ہے وہ اللہ کی راہ میں مخصوص جانوروں کا خون بہانا ہے. اس سے زیادہ اور کوئی دوسرا عمل اللہ کے یہاں 10ویں ذی الحج کے دن پسند نہیں. اور وہ جانور جن جانوروں کو ہم 10 ذی الحجہ کے اندر اللہ کی راہ میں قربان کریں گے اس کا فائدہ کیا ہے بروز حشر وہ سماعت فرمائے. فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اپنے سینگ اور بال اور کھروں کے ساتھ آئے گا اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل خدا کے نزدیک مقام قبول میں پہنچ جاتا ہے، لہذا اس کو خوش دلی سے کرو. کیا فرمایا کہ 10ویں ذی الحجہ کے دن اللہ رب العزت کو خون بہانے سے زیادہ اور کوئی عمل پسند نہیں ہے. جن جانوروں کی ہم قربانی کریں گے یا کرتے ہیں وہ جانور اپنے بالوں کے ساتھ، سینگوں کے ساتھ، کھروں سمیت یہ پل صراط پر ہمارے سامنے آ جائیں گے اور یہ ہمارے لیے پل صراط پر سواری بنیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ قربانی کو کیسے کریں؟ بڑے حضور دل کے ساتھ، خلوص، للہیت، ریا سے نیتوں کو پاک اور صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں ہم جانوروں کو قربان کریں. طبرانی حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے خوشی دل سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی وہ آتش جہنم سے بچ جائے گا. کیا فرمایا کہ جو اللہ کی بارگاہ میں جانور کو خوش دلی کے ساتھ طلب ثواب اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربان کرے گا تو فرمایا کہ وہ آتش جہنم سے حجاب ہو جائے گا، یعنی جہنم کی آگ اسے نہیں جلا سکے گی. اللہ تعالیٰ جہنم سے اس بندے کو آزاد کر دے گا. آگے فرماتے ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو روپیہ عید کے دن قربانی میں خرچ کیا گیا اس سے زیادہ کوئی روپیہ اللہ کو پیارا نہیں ہے. بقرہ عید والے دن جو ہمارا مال، جو ہمارا زر اور جو سامان بارگاہ الہی کے اندر قربانی میں ہم لوگ خرچ کرتے ہیں اللہ کو اتنا مقبول یہ پیسہ ہے کہ اس سے زیادہ اور دوسرا روپیہ مقبول نہیں ہے. اب سوچے کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں قربانی کا کتنا اہم مقام ہے، اللہ تعالیٰ کو قربانی کتنی پسند ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں حضور دل اور ریا سے پاک اور صاف اپنی نیتوں کو کر کے قربانی ضرور کرے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آگے فرماتے ہیں
ابن ماجہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس میں وسعت ہو اور قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ کیا فرمایا کہ جو صاحب مال ہے جس کے اوپر قربانی شریعت نے واجب کر دی ہے، اللہ نے واجب کر دی ہے، اس کے باوجود وہ بندہ اپنے مال اور زر کو بچاتا ہے اور قربانی نہیں کرتا، تو ایسے بندے کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام کا دو ٹوک پیغام ہے کہ جو مال رکھنے کے باوجود قربانی اللہ کی راہ میں پیش نہیں کرتا ہے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اور ایسے لوگوں کے پھر نمازیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اب آپ غور فرمائے کہ قربانی کتنا اہم فریضہ ہے، کتنا اہم واجب ہے کہ اگر جو بندہ مال رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا، ایسے لوگوں کے لیے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ ابن ماجہ نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ما هذه الاضحیہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں یا رسول اللہ؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هذا سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ قربانیاں تمہارے باپ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہیں۔ صحابہ نے زید بن ارقم روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تمہارے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ فرماتے صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے لیے اس میں کیا ثواب ہے؟ یہ قربانیاں جو ہمارے باپ سیدنا ابراہیم کی سنت ہے تو اس کے اندر ہمارے لیے کوئی اجر ہے، اس کے اندر ہمارے لیے کوئی منفعت اور فائدہ ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا لِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے میں اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ کیا فرمایا کہ قربانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے اجر عطا فرماتا ہے، ہر بال کے بدلے نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں فرماتے عرض کی اون کا کیا حکم ہے؟ بکرے کے بال ہوگے لیکن جس کی اون ہوگی اون کا کیا حکم ہے؟ تو ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اون کے ہر بال کے بدلے میں بھی نیکی عطا ہوتی ہے۔ قربانی اللہ کو اتنی پسند ہے کہ اس کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے، اور قبول فرمانے کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ہر بال کے بدلے میں اللہ رب العزت نیکیاں اور ثواب عطا فرماتا ہے، چاہے وہ بال ہو یا اون ہو، ہر ایک کے عوض میں اللہ تعالیٰ اجر و ثواب ہمیں عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں امام مسلم روایت کرتے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے حکم فرمایا کہ سینگ والا مینڈا لایا جائے جو سیاہی میں چلتا ہوا ہو اور سیاہی میں بیٹھا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو، یعنی اس کے پاؤں سیاہ ہو اور پیٹ سیاہ ہو اور آنکھیں سیاہ ہو، وہ قربانی کے لیے حاضر کیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ ایسا مینڈا لاؤ جس کا بدن کالا ہو، جس کی آنکھیں کالی ہو، جس کے کھر کالے ہو، پورا کے پورا وہ سیاہ ہو۔ تو حضور کی بارگاہ میں وہ مینڈا حاضر کیا گیا۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عائشہ چھری لاؤ، پھر فرمایا اسے پتھر پر تیز کر لو۔ پھر حضور علیہ السلام نے چھری لی اور مینڈے کو لٹایا اور اسے ذبح کیا، پھر فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا الہی اے میرے اللہ تو اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور ان کی آل اور ان کی امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ دیکھیں میری اور آپ کی طرف سے 1400 سال قبل قربانی میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے فرما دی ہے۔ اب ہمارے لیے بھی یہ ضروری بنتا ہے کہ 1400 سال قبل جس نبی نے ہماری طرف سے قربانی کی، کیونکہ حضور نے دعائی فرمائی کہ بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے
میرے گھر والوں کی طرف سے، میری آل کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو آپ سوچیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہماری طرف سے قربانی پیش فرما دی ہے۔ آگے ایک اور حدیث سماعت فرمائے، امام احمد، ابن ماجہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کے دن 2 مینڈے سینگ والے چت کبرے خسی کیے ہوئے ذبح کیے۔ کون سے؟ چت کبرے خسی مینڈے حضور علیہ السلام نے ذبح کیے۔ جب ان کا منہ قبلہ کو کیا تو یہ پڑھا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك عن أمتي ولك عن محمد وأمتي بسم الله الله أكبر۔ 2 چت کبرے مینڈے جو خسی شدہ تھے، ایسے مینڈوں کو لٹا کر کے ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ دعا پڑھی۔ اس کے متعلق محدثین نے کیا لکھا ہے وہ سماعت فرمائے۔ اس کو پڑھ کر ذبح فرما دیا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ الہی یہ میری طرف سے ہے اور میری امت میں اس کی طرف سے ہے جس نے قربانی نہیں کی ہے۔ کیا فرمایا؟ کہ یہ قربانی میری طرف سے اور میری امت کے ایسے بندوں کی اور بندیوں کی طرف سے ہے جنہوں نے قربانی نہیں کی ہے۔ اب جس نے قربانی نہیں کی اور جس کی استطاعت نہیں ہے کہ وہ قربانی کر سکے، ایسے تمام کی طرف سے ہمارے نبی علیہ السلام نے قربانی اللہ کی بارگاہ میں پیش فرما دی ہے۔ لیکن یہاں پر میں ٹھہر کر کے ایک بات اور عرض کر دوں کہ جس کو اللہ رب العزت نے کثیر مال دیا ہے تو اس پر تو قربانی واجب ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن وہ اپنی قربانی کے ساتھ ساتھ اگر ہمارے نبی علیہ السلام کے نام پر بھی قربانی پیش کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے کثیر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ کہ وہ نبی جو پیدا ہوئے تو امت کو یاد کیا، جس وقت ہمارے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے پھر بھی امت کو یاد کر رہے تھے، اور معراج میں جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے وہاں پر بھی امت کو یاد کیا، اور قربانی کے معاملے میں ہم غریبوں کو بھی نہیں چھوڑا، بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے، ہم تو بھی قربانیاں دیتے ہیں، ہماری طرف سے رسول پاک علیہ السلام نے 1400 سال پہلے قربانیاں دے دی ہے اور دعائیں مانگی ہے کہ اللہ اس قربانی کو میری طرف سے، میرے اہل بیت کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ تو اب ہمارے اس امت کے مالداروں کو چاہیے کہ وہ رسول پاک علیہ السلام کے لیے بھی ایک قربانی کا ضرور اہتمام کرے۔ اگر کرتا ہے، نہیں کرے گا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل پر اس بندے کو کثیر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ دیکھیں ابو داؤد و نسائی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے یوم اضحیٰ کا حکم دیا، اس دین کو خدا نے اس امت کے لیے عید بنایا۔ عید الاضحیٰ کیا بنایا؟ اس دین کو عید بنایا۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیے اگر میرے پاس منیہا کے سوا کوئی جانور نہ ہو۔ منیہا کس کو کہتے ہیں؟ منیہا اس جانور کو کہتے ہیں جو دوسروں نے اسے اس لیے دیا ہے کہ یہ کچھ دنوں اس کے دودھ وغیرہ سے فائدہ اٹھائے پھر مالک کو واپس کر دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ منیہا۔ فرماتے کہ یا رسول اللہ یہ بتائیے اگر میرے پاس منیہا کے سوا کوئی جانور نہ ہو تو کیا اسی کی قربانی کر دوں؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کی قربانی نہیں کرنی ہے۔ ہاں تم اپنے بال اور ناخن تراشواؤ اور مونچھیں تراشواؤ اور منہ زیر ناف یعنی ڈوٹی کے نیچے کے جو بال ہے اسے منڈو، اسی میں تمہاری قربانی خدا کے نزدیک پوری ہو جائے گی۔ یعنی جو قربانی نہیں کر سکتا، اب ایسے بندے کو اگر چاہیے کہ وہ بھی قربانی کا ثواب حاصل کرے تو وہ تو غریب ہے، جانور نہیں خرید سکے گا، مال نہیں ہے کہ وہ جانور خرید کر کے اللہ کی بارگاہ میں قربان کرے، تو کیا کرے؟ ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ حدیث میں فرمایا کہ وہ چاند پہلی ذوالحجہ سے لے کر کے 10ویں ذوالحجہ تک نہ اپنے ناخن کاٹے، نہ اپنے سر کے بالوں کو منڈوائے، نہ اپنی مونچھوں کو تراشے اور نہ ڈوٹی کے نیچے کے بالوں کو تراشے،
ایک چاند سے لے کر 10 چاند تک یہ عمل نہیں کرتا اور جیسے عید کی نماز سے فارغ ہو جائے پھر یہ کام کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے قربانی کا جو ثواب عطا فرمائے گا. کیسا؟ قربانی کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو یہ فارمولہ ہمارے نبی علیہ السلام نے اس امت کے غریبوں کو دے دیا ہے کہ وہ مایوس نہ ہو کہ وہ قربانی نہیں کر سکتے تو کیا ہو گیا ہے. ایسا تھوڑی کہ اللہ انہیں ثواب نہیں عطا فرمائے گا، بلکہ ہمارے نبی علیہ السلام نے یہ فارمولہ پیش کر دیا کہ ایک چاند سے لے کر 10 چاند تک نہ ناخن کاٹے، نہ بال کاٹے، نہ مونچھوں کو ترشوائے اور نہ ڈوٹی کے نیچے کے بال صاف کرے. خطبے کے بعد یہ ساری چیزیں کر لے گا تو اللہ تعالیٰ اسے مکمل قربانی کا جو ثواب عطا فرمائے گا. اور اگر کسی نے کاٹ لیے ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے. یہ نہ سمجھے کہ جس نے قربانی کرنی ہے اس کے بال کاٹ ہی نہیں سکتا، اگر کاٹ لے گا تو وہ گنہگار ہو جائے گا. ایسا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ یہ مستحب عمل ہے. اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا اور نہیں کرنے پر کوئی گناہ اور جزر و توبیخ نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں مسلم و ترمذی و نسائی و ابن ماجہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے. کیا فرماتے ہیں کہ جس نے ذی الحجہ کا چاند دیکھ لیا اور اس کا ارادہ قربانی کرنے کا ہے تو جب تک قربانی نہ کر لے بال اور ناخنوں سے نہ لے، یعنی نہ ترشوائے، بال نہ کٹوائے، ناخون نہ کٹوائے. جس نے قربانی کرنی ہے وہ بندہ، اگر قربانی کرنے والے بندے نے چاند اگنے کے بعد اگر ناخون اور بال ترشوا دیے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور اگر کوئی بندہ عمل کرتا ہے تو اس کو عمل کرنے پر اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور مستحب عمل کا ثواب عطا فرمائے گا. آگے فرماتے ہیں، دیکھیں یہ حدیث قابل غور ہے. یہ ساری میں نے آپ کے سامنے حدیث ہے، جو حدیث صحیح ہے وہ بیان کر رہا ہوں. امام احمد نے روایت کی کہ ہمارے نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل قربانی وہ ہے جو باعتبار قیمت اعلیٰ ہو اور خوب فرما ہو، یعنی سستے جانور نہ خریدے. اللہ نے اگر استطاعت دی ہے تو باعتبار قیمت اعلیٰ ہو، وہ افضل قربانی ہے. یعنی جتنی زیادہ قیمت دے کر تم جانور خریدو گے وہ افضل ہے. اور کیسا ہو؟ خوب فرما ہو، یعنی موٹا تازہ ہو. ایسے جانور کی قربانی دوسرے یعنی جو لاغیر اور کمزور ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں موٹا جانور، تازہ جانور اور زیادہ قیمت سے خریدا ہوا جانور کی قربانی دینا افضل عمل ہے. آج میں نے مارکیٹ میں ایسے بھی اہل حدیثوں کو دیکھا ہے کہ جو 10,000 12,000 کے بکرے ڈھونڈتے پھرتے ہیں. ان کو بتاؤ کہ رسول کا فرمان یہ ہے. امام احمد نے روایت کی ہے اور فرماتے ہمارے نبی علیہ السلام کہ افضل قربانی وہ ہے کہ جس کی قیمت زیادہ ہو اور جانور تازہ ہو. ایسے جانور خرید کر کے قربانی دو، اللہ کی بارگاہ میں یہ زیادہ افضل قربانی ہوتی ہے. تو یہ حدیثوں پر عمل کرنے والے کیوں سستے ڈھونڈتے ہیں؟ پھر یہاں پر بھی حدیث پر عمل کرے. دوسرے معاملات میں تو ہمیں بڑی حدیثیں سناتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے. ہمارے نبی نے یہ فرمایا تو رسول پاک نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جو قیمت کے معاملے میں ذرا زیادہ قیمت والا جانور ہو اور تازہ موٹا ہو، ایسی قربانی اللہ کے نزدیک افضل اور زیادہ اجر و ثواب کا باعث. تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کو کثیر مال دیا ہے وہ زیادہ قیمت کا جانور اور اچھا تازہ موٹا جانور خرید کر قربانی کرے تو وہ افضل عمل ہے. آخری حدیث سماعت فرما لے. امام احمد وغیرہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے درست نہیں. 4 پرکار کے جانور قربانی کے لیے درست اور صحیح نہیں ہے. کانا، جس کا کانا پن ظاہر ہو، نمبر 1. کیسا جانور؟ جو کانا ہو، جس کا کانا پر ظاہر ہوتا ہو. نمبر 2. بیمار کے جس کی بیماری ظاہر ہو، کمزور ہو، بیمار ہو، ایسے جانور کی قربانی درست نہیں ہے. نمبر 3. لنگڑا کہ جس کا لنگ ظاہر ہے اور ایسا لاغر. چوتھا نمبر ایسا لاغر، ایسا کمزور جانور کہ جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، جس کی ہڈیاں نظر آتی ہو. آج کل دیکھو یہ حصے والی جو قربانیاں ہوتی ہیں، میں ایسا نہیں کہتا کہ حصے والی قربانی جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے، جائز ہے، درست ہے، لیکن اکثر و بیشتر حصے والی قربانیاں کرتے اس لیے کہ ان کو منافع ہو، انہیں نفع مل جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس میں نفع حاصل کرے گا تو جانور کیسا خریدے گا بھائی؟
جو کمزور ہوگا وہی تو جانور خریدے گا. اگر اچھا تازہ موٹا جانور خریدے گا تو اس کو منافع نہیں ہوگا. تو اکثر و بیشتر میں تمام حصے والے قربانیاں کرنے والوں کے لیے نہیں کہتا، کچھ حصے والی قربانیاں کرنے والے باقاعدہ اچھی طریقے سے اہتمام سے کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہے کہ جو منافع حاصل کرنے کے لیے 1 سال 2 سال کا جانور بھی مکمل نہیں ہوتا، ایسے جانوروں کو خرید کر بھی وہ قربانیاں کر دیتے ہیں، جس کا شریعت نے بالکل منع فرمایا ہے کہ ایسی قربانیاں پھر درست نہیں ہوتی. اب دیکھیں ایک مسئلہ بیان کر دوں. قربانی واجب ہونے کے شرائط یہ ہیں. اب قربانی کون کرے گا اس کی شرطیں ہیں، وہ شرائط سماعت فرما لے. اسلام یعنی غیر مسلم پر قربانی واجب نہیں. 1 نمبر کس پر واجب ہے؟ مسلمان پر واجب ہے، غیر مسلم پر واجب نہیں. اقامت یعنی مقیم ہونا مسافر پر واجب نہیں ہے. قربانی کون دے سکتا ہے؟ جو مقیم ہے، اپنے وطن میں ہے. مسافر ہے تو مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے. تونگری یعنی مالک کے نصاب ہونا. یہاں مالداری سے مراد وہی ہے جس سے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، وہ مراد نہیں جس سے زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. جو بندہ صدقہ فطر دے سکتا ہے اور اس کے پاس مال ہے، وہ صاحب مال ہے، تو اس کے لیے قربانی واجب ہے. نمبر 4 حریت یعنی آزاد ہونا. جو آزاد نہ ہو اس پر قربانی واجب نہیں. کہ غلام کے پاس مال ہی نہیں، لہذا عبادت مالیہ اس پر واجب نہیں ہے. کون دے سکتا ہے؟ مسلمان ہو، صاحب مال ہو، آزاد ہو، مقیم ہو، یہی بندہ قربانی کا حقدار ہے اور وہی قربانی کر سکتا ہے. اس کے علاوہ دوسرا قربانی نہیں کر سکتا. مرد ہونا اس لیے شرط نہیں. ہاں کوئی یہ کہے کہ مرد پر ہی قربانی واجب ہے، مرد ہونا شرط نہیں ہے. عورتوں پر واجب ہوتی ہے جس طرح مردوں پر واجب ہوتی ہے. اسی لیے بلوغ شرط ہے یا نہیں اس میں اختلاف ہے. اور نابالغ پر واجب ہے یا تو خود اس کے مال سے قربانی کی جائے یا اس کا باپ اپنے مال سے قربانی کرے گا. ظاہر الروایہ یہ ہے کہ نہ خود نابالغ پر واجب ہے اور نہ اس کی طرف سے اس کے باپ پر واجب ہے، اور فتویٰ اسی پر ہے. قربانی کے لیے ضروری ہے کہ انسان کا بالغ ہونا. مالدار تو ہے، نابالغ ہے تو واجب نہیں ہے. اب مالدار جو بالغ ہے اسی پر قربانی واجب ہے. اب دیکھیں یہ میں نے تمام چیزیں حدیث مبارکہ سے بیان کی. اب آخر میں یہ مسئلے کی میں وضاحت کرتا چلوں کہ آدمی تو عام طور پر قربانی دیتے ہیں لیکن عورتوں کی طرف سے اکثر قربانی کا اہتمام نہیں ہوتا ہے. یہ مسئلہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائے. قربانی میں غلطیاں ہمیں کبھی کبھی بھاری بھی پڑ سکتی ہے. دیکھیں نمبر 1 اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ قربانی گھر کا کوئی ایک فرد کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سبھی کی طرف سے ہو گئی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر گھر میں 10 افراد ہیں اور سبھی مالی کے نصاب ہے تو سبھی پر الگ الگ قربانی واجب ہے. ہمارے یہاں کیا ہے کہ نہیں میرے ابا کی طرف سے قربانی ہے تو بیٹے چھوڑ دیتے، عورت چھوڑ دیتی ہے. اگر ایک گھر میں 10 بندے رہتے ہیں اور تمام صاحب مال ہے تو ان تمام کی طرف سے الگ الگ قربانی کرنا واجب ہے. اگر ایک نے قربانی کی باقی نے چھوڑ دی تو ایک کو ثواب ملے گا، باقی 9 لوگ گنہگار ہو گئے. سمجھے نا. نمبر 2 بڑے جانوروں میں شرکت کرنے والے سبھی لوگوں کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. کیا جو حصے والی قربانیاں کرتے ہیں ان کے لیے یہ مسئلہ ہے. بڑے جانور میں شرکت کرنے والے سبھی لوگوں کا سنی صحیح العقیدہ ہونا ضروری ہے. اگر ایک بھی بد مذہب مثلا وہابی، دیوبندی، رافضی، اہل حدیث وغیرہ شامل ہوا تو سب کی قربانی برباد ہو گئی. یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، یہ کتاب بیان کر رہی ہے، بہار شریعت میں بیان ہو رہا ہے. اگر کسی 6 سنی ہے کوئی ایک آ گیا اہل حدیث یا بد عقیدہ تو تمام کی قربانی کیا ہو جائے گی؟ بیکار ہو جائے گی. یوں ہی اگر سب سنی ہے لیکن ذبح کسی بد عقیدہ فرقے والے سے کرایا تو بھی جانور حلال نہ ہوا. حصے میں تو ساتھ سنی ہے لیکن ذبح کرنے والا کوئی دیوبند والا یا اہل حدیث آ گئے، اس نے ذبح کر دیا تو قربانی کسی کی ہوگی نہیں. کیونکہ قربانی کرنے والے تو حصے دار تو سنی ہے لیکن جس نے ذبح کیا ہے وہ تو جانور حلال نہیں ہوگا. جانور ذبح کروانے والا بھی سنی ہونا چاہیے اور سنیوں کے پاس ہی کروایا جائے. اس بات کا خاص اہتمام کرے. کوئی اس بات کو فرقہ واریت کی طرف نہ لے جائے کہ ماحول گرم میں مولوی صاحب کیسی باتیں کرتے ہیں. اس لیے کہ بھئی آپ اللہ کی راہ میں مال جب خرچ کرتے ہیں تو مسائل کے ساتھ خرچ کرو نا، کہ خرچ کرنے پر تمہیں اجر و ثواب ملے. ایسا نہ ہو کہ تمہارا پیسہ بھی برباد ہو جائے، جانور بھی برباد ہو جائے اور نیکیاں بھی نہ ملے، ہاتھ ہی ملتا رہ جائے. ایسا نہ ہونے پائے. اب تیسرا مسئلہ یہ بطور خاص ہے، بالکل توجہ کے ساتھ سنیں.
اکثر عورتوں پر قربانی واجب ہوتی ہے کیونکہ اکثر خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے اور مائکے کے زیور کی مالک عورت ہی ہوتی ہے. بسا اوقات سسرالی زیور کی مالک بھی بنا دی جاتی ہے. عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں, کچھ لے کر اپنے میکے سے کچھ لے کر آتی ہے اور کچھ سسرال والے دیتے ہیں اور دے کر کے اس کو مالک بنا دیتے ہیں. اب دیکھیں عورتوں کے پاس زیور ہوتا ہی ہے الا ماشاء اللہ. اگر 100% میں سے 1% کہا جائے کہ 1% نہیں ہوگا تو یہ بات درست ہے, ورنہ 99% لوگوں کے پاس, عورتوں کے پاس زیورات ہوتے ہیں پھر بھی قربانیاں ہوتی نہیں ہیں. مسئلہ سنیں, دیکھیں آج کا جو تازہ حساب میں نے نکلوایا ابھی تقریباً 12 بجے کے جو مارکیٹنگ تھا اس کے حساب سے میں نے جو حساب نکالا وہ 1 تولہ سونا تقریباً 48,000 روپے کی قیمت. کتنا؟ 48,000. گزشتہ سال کا بھی میرے پاس حساب ہے, اس سال کا بھی میں نے جو نکالا وہ بتا رہا ہوں. 1 تولہ سونا کتنا ہوگا؟ 48,000. اور 52.5 تولہ یعنی 612 گرام چاندی کی قیمت آج کی 60,500 روپیہ ہے. کتنی ہے؟ 60,500 روپیہ 612 گرام چاندی کی قیمت بنتی ہے. اب آپ سوچیں کہ آپ کے گھروں کے اندر عورتوں کے پاس جو زیورات ہے کیا وہ 70,000 کے نہیں ہوگے؟ بھئی ہوگے کہ نہیں ہوگے؟ اگر 70,000 کے پاس پہنچ 6,500 رقم ہو جاتی ہے اور کوئی قرضہ بھی نہیں ہے اور حاجت اصلیہ کے علاوہ یہ مال ہوتا ہے, ایسا نہیں کہ ان کو اس کی ضرورت ہے ہمیشہ, وہ صرف پہننے کے لیے استعمال کرتی ہے, اس کا دوسرا کوئی استعمال نہیں ہوتا, تو 60,500 کی قیمت کے زیورات جن عورتوں کے پاس ہے اور ان کے اوپر قرضہ بھی نہیں ہے اور وہ حاجت اصلیہ کے علاوہ ہے, تو ایسی تمام عورتوں کے لیے قربانی دینا واجب ہے. اگر نہیں دے گی تو شریعت کے اندر وہ مجرم ہے اور گنہگار ثابت ہوگی. اب آپ غور کریں کہ کس کی عورتوں کے پاس اتنا سامان نہیں ہے. کوئی کے پاس 5 تولہ, کوئی کے پاس 6 تولہ, 7 تولہ, 10 تولہ, 20 تولہ سونا ہوتا ہے. میں تو یہ چاندی کی بات کر رہا ہوں. 612 گرام چاندی کی قیمت کتنی ہوتی ہے؟ 52.5 تولہ جو حکم ہے شریعت کا, اس کی قیمت آج 60,500 روپے کا بھی مارکیٹ ہے, آج کا مارکیٹ ہے. اب آپ خود غور کریں کہ آپ کی عورتوں کے پاس کتنے زیورات پڑے ہوئے ہیں. کہ آپ کی عورتوں کی طرف سے قربانی کی جاتی ہے کہ نہیں کی جاتی؟ اگر آپ کرتے ہیں تو سبحان اللہ, اور نہیں کی جاتی تو آپ بھی مجرم ہیں اور آپ کی عورتیں بھی مجرم ہیں. یہ مسئلہ میں نے شریعت کا آپ کے سامنے بالکل کلیئر کر کے بیان کر دیا. اب جن لوگوں کے پاس زیورات ہے وہ ضرور اپنے گھروں پر جا کر کے حساب کرے اور کاؤنٹنگ کر کے اپنی عورتوں کے حصوں کو بھی قربانی میں شامل کرے, تاکہ بارگاہ الہی میں ہم مجرم نہ ٹھہرے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس کا کثیر اجر و ثواب عطا فرمائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مولا تبارک و تعالی ان تمام کہی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.